السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈس اسلامیات برائے جماعت چہارم۔ اس کا ہمارا باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات میں سے ایمانیات کا سبق نمبر 2 صفحہ نمبر 15 پر بعنوان آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آج ہم اس کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ آسمانی کتابوں پر ایمان کے حکم سے آگاہ ہو سکیں، آسمانی کتابوں کے نام جان سکیں اور جن نبیوں پر آسمانی کتابیں اور صحائف نازل ہوئے ہیں ان کے اسمائے گرامی سے آگاہ ہو سکیں، آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید کی فضیلت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے دنیا میں اپنے نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض نبیوں پر کتابیں نازل کیں اور بعض پر صحیفے نازل کیے۔ یہ کتابیں اور صحیفے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبیوں اور رسولوں کے پاس لے کر آتے تھے۔ ان تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اگر اس انسان کو یہی معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے یا میں پیدا کیوں کیا گیا ہوں، مجھے کب مرنا ہے، مجھے کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، مجھے رہنا کیسے ہے، کہاں رہنا ہے، میرے ساتھ کون رہے گا، یا مجھے باہر کی زندگی کیسے رکھنی ہے، گھر کیا ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کو کس نے بتائی ہیں؟ سب چیزیں انسان کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پے وقتاً فوقتاً ضرورت کے ساتھ اپنے نبی بھیجتے رہے، جن کی تعداد 1,24,000 تک پہنچ گئی۔ تو اب یہ سارے نبی جب دنیا میں آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغامات دے کر بھیجا، کچھ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے کہ دنیا کو یوں سکھائیں، لوگوں کو یہ سکھائیں۔ وہ سب کس طرح سکھائے؟ آسمان سے احکامات فرشتوں کے ذریعے نازل کرتے رہے۔ جو فرشتہ احکامات لے کر آتا تھا اس کا نام ہم نے پڑھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ کچھ پر اتنے زیادہ احکامات نازل کیے کہ وہ کتاب بن گئی، اور کچھ پر کچھ احکامات نازل کیے جن کو صحیفے کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ کا ترجمہ، رسول ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی، اور مومن بھی ایمان رکھتے ہیں سب اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات ہی بتائی جا رہی ہے کہ رسول، ہر آنے والا رسول یا جتنے بھی رسول گزر چکے ہیں وہ اس کتاب پر، جو کتاب اب ہمارے پاس ہے یعنی قرآن مجید، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ صرف رسول نہیں بلکہ دنیا میں آنے والے تمام انسان، تمام مومن لوگ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور فرشتے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جب سب ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ایمان رکھنا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ آسمانی کتابیں، تورات مقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور مقدس حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کا مطلب ہے زندگی گزارنے کے تمام طریقے اس میں ہیں۔ ضابطۂ حیات کہتے ہیں زندگی کے اصول، حیات زندگی، ضابطہ اصول، یعنی اس میں ہر طرح کے انسان کی زندگی موجود ہے، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، اور کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہو، جہاں کا مرضی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر طرح کے انسان کو زندگی گزارنے میں جو مسائل ہوں اس کا حل اس کتاب میں موجود ہے۔ اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو ناکام ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں تک کہ یہ اتنی مقدس کتاب ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ اگر آج مسلمانوں نے اس کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کے اصولوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، تو آج وہ لوگ جو اس کتاب کو مانتے بھی نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن جو ان کو چیز اچھی لگتی ہے اس کو پکڑ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے حکومت چلانے کے لیے
اور اصول جو بتائے گئے ہیں کہ آپ ان اصولوں پر عمل کر لو، آپ کی زندگی خوشگوار، آپ کو یہ جھگڑا نہیں دیکھنا پڑے گا، آپ کو کسی سے لڑنا نہیں پڑے گا۔ یہ جو اس طرح کے اصول ہیں وہ یہ کچھ لوگ جو ایمان بھی نہیں رکھتے، مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ اس پر عمل کریں۔ تو خود سوچئے یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی پاک کتاب ہے، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے تمام اصولوں پر عمل کریں۔ اور پھر بتایا کہ اس پر ایک ایک حرف پڑھنے پر، یہ اس کے شخص کے لیے ہے جو صرف قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اس کو نہیں پتہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پھر بھی اس کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ جیسے اب ہم نے پڑھا الف لام میم، قرآن پاک کا آغاز ہے نا، اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ الف لام میم پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی، نہیں، بلکہ الف لام میم میں 3 لفظ ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو الف پر 10 نیکیاں الگ ملی، لام پر الگ ملی اور میم پر الگ، کل 30 ہو گئی۔ تو اس طرح سے جب ہم قرآن مجید پڑھتے جائیں گے تو ایک ایک حرف پر نیکی ملے گی، ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن مجید کی فضیلت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ قرآن پاک نازل جو سب سے آخر میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف تو تمام انبیاء کے آخر میں لے کر آئے، لیکن سردار تمام انبیاء کے بن گئے۔ قرآن مجید نازل آخر میں ہوئی لیکن سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب یہ بن گئی۔ کتنی مقدس کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ وہ ہے جس نے بہترین کلام نازل کیا، اس کو پڑھنے اور دوسروں کو سکھانے والے کا مقام اور مرتبہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے۔ یعنی جو شخص قرآن کو خود بھی پڑھے گا اور دوسروں کو بھی پڑھائے گا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ فرمایا سب سے بہتر انسان ہی وہ ہے جو خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیا آپ جانتے ہیں بعض انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابوں کی بجائے صحیفے نازل کیے گئے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل کیا گیا اس کا نام ہے صحف ابراہیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید پڑھے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خود بھی پڑھے اس پر عمل بھی کرے تو وہ جو تاج ہوگا، اب سورج کتنا زیادہ روشن ہوتا ہے، اگر ہم سورج کی طرف دیکھنا چاہیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں کھلتی ہی نہیں ہے کہ اس کی اتنی تیز روشنی ہوتی ہے۔ اب جو تاج قرآن مجید کو پڑھنے والے کو، حفظ کرنے والے کو، اس پر عمل کرنے والے کو پہنایا جائے گا، وہ اتنا زیادہ چمکتا ہوگا کہ اگر اس کا ایک موتی سورج کے آگے کر دیا جائے گا نا تو سورج کی وہ روشنی جس سے آنکھیں نہیں کھل رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی، وہ ماند پڑ جائے گی، وہ نظر نہیں آئے گی۔ اتنا پیارا، اتنا چمکتا ہوا ہوگا، اس کو بھی اور اس کے والدین کو بھی جو اس کو حفظ کروائیں گے، یاد کروائیں گے، پڑھوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا کتابوں میں سے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے جو اپنی اصلی حالت میں آج تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد تمام پچھلی آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلی امتوں نے آسمانی کتابوں میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کی اور انہیں بدل ڈالا، اس طرح پہلی آسمانی کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں۔ قرآن مجید ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کی حفاظت ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو پچھلی جتنے بھی کتابیں تھیں ان کتابوں کو جو ماننے والے لوگ تھے تو زبور اور انجیل، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اور آسمانی کتاب نازل ہو گئی ہے تو انہوں نے قرآن مجید میں لکھا کچھ تھا جو ان کا دل کیا، جو ان کو حکم مشکل لگا، انہوں نے اس کو کاٹ کے، اس کو مٹا کے اپنے پاس سے جو دل کیا اس میں شامل کر کے اور اس کو آسمانی کتاب کا نام دے دیا، جس کی وجہ سے وہ آسمانی کتاب نہیں رہ سکی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، وہ بدل گئی، وہ انسان کی بنائی بھی بن گئی۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات کو منسوخ کر دیا، اس کو پڑھنے کو بھی منسوخ کر دیا، یعنی ختم کر دیا۔ اب جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے قرآن مجید، اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس میں کوئی شخص ایسے نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج قرآن مجید کو زبانی یاد کرنے والے حافظ اتنے زیادہ ہیں کہ ہر ایک کے سینے میں بھی یہ کتاب موجود ہے، اور اگر کوئی یہ جرت بھی کرتا ہے تو وہ فوراً پکڑا جاتا ہے۔ کوئی بھی یہ جرت کر ہی نہیں سکے گا کہ اس کے الفاظ بدلنے کی کوشش کرے، اپنے پاس سے کچھ ایڈ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ یہی کتاب ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی تمام مسلمانوں کی نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کا واحد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے۔ ان باتوں پر عقیدہ رکھنا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ جو شخص حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب وہ مسلمان نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ کافر ہوگا، اس کو مسلمان کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کے آخری الہامی کتاب ہونے پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ آخری کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ، لیکن یہ آخری کتاب ہے تو ہمارا ایمان خراب۔ اگر ہم یہ کہیں، اگر کوئی دعویٰ کرے تو ہمیں اس کا انکار کرنا چاہیے۔ جس طرح وہ ضروری ہے اس طرح یہ ضروری ہے، جس طرح یہ ضروری ہے اس طرح وہ ضروری ہے۔ قرآن مجید ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ جامع کتاب یہ ہوتی ہے کہ جس میں بہت باتیں تفصیل سے اور گہرائی میں لکھی گئی ہوں، جس کی اتنی سی بات کے معنی اتنے زیادہ، اس کو کہتے ہیں جامع کتاب۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن مجید زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کتاب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ ایک بے مثال کتاب ہے۔ بے مثال اس لیے کہا ہے اس کو کہ اس طرح کی کتاب کوئی بھی بنا نہیں سکتا، ایک صورت یا ایک لفظ کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ قرآن مجید میں خیر و شر، حلال اور حرام اور اخلاقی تعلیمات سمیت زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں تفصیلی معلومات موجود ہیں۔ قرآن مجید انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں مکمل رہنمائی پیش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں، قرآنی تعلیمات پر عمل کریں اور اسے دوسرے انسانوں تک پہنچائیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت جزاک اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔